جو ان کاموں کو نہیں کرتا یا ان میں سے کوئی ایک نہیں کرتا وہ خسارے والا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعا لا الہ الا ہو، الصلاۃ والسلام علی النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بینوا بلغوا یسروا بشروا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ويقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک هم الخاسرون۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پختہ کرنے کے بعد بھی توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے انہیں کاٹ ڈالتے ہیں۔ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ بِهِ أَن يُوصَلَ یعنی جن کو اللہ رب العزت نے جوڑنے کا حکم دیا ہے وہ ان کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ الذین، وہ لوگ، ینقضون، جو توڑ دیتے ہیں، عہد اللہ، اللہ کے ساتھ اللہ کا وعدہ، یعنی جو انسان نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ لوگ اس وعدے کو توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، پختہ کرنے کے بعد، اس وعدے کو پختہ پکا مصمم کرنے کے بعد پھر بھی اس کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ، اور قطع رحمی کرتے ہیں، رشتوں کو توڑتے ہیں۔ ما امر اللہ، جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کو جوڑ کے رکھو، ان یوصل، ان کو جوڑ کے رکھو، وہ ان رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں زمین میں۔ اولئک هم الخاسرون، ایسے ہی لوگ بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 آج کا ہمارا سبق ہے۔ گزشتہ آیات آپ احباب کے سامنے تھوڑے سے مختصر سے مطلب اور تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھی تھیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک آج کی آیت اور اس کا مطلب بھی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر کافروں کے 3 گروپ یا کافروں کی 3 صفات کا بیان ہوا ہے۔ سب سے پہلی صفت کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ وہ رشتہ داروں کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، اور تیسرا یہ کہ وہ زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلا ہے اس کا تعلق ہے حقوق اللہ کے ساتھ، اللہ کا حق ہے وہ، یعنی اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرنا۔ اور جو دوسرے ہیں ان کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے، یعنی اللہ کی مخلوق کے حقوق ہیں، یعنی اللہ رب العزت نے جن رشتہ داریوں کو نبھانے کا حکم دیا ہے ان رشتہ داریوں کو پورا کرنا، جن کو صلہ رحمی کہا جاتا ہے۔ اور اگر ان حقوق کی پامالی ہو، ان حقوق کو پورا نہ کیا جائے تو اسی وجہ سے پھر زمین میں فساد برپا ہوتا ہے۔ جیسے باپ بیٹے کے حقوق ادا نہ کرے، یا بیٹا باپ کے حقوق ادا نہ کرے، بھائی بھائی کے حقوق ادا نہ کرے، میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا نہ کریں، محلے دار آپس میں ایک دوسرے کے حقوق اگر ادا نہ کریں تو ان حقوق کی پامالی کی وجہ آگے چل کے
سارے کا سارا نظام جو ہے وہ خراب کرتی ہے، اور اسی حقوق کی پامالی کی وجہ سے تمدن خراب ہوتا ہے، اور انہی حقوق کی پامالی کی وجہ کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ زمین میں فساد برپا ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو اللہ رب العزت نے آگے سورۃ المحمد کے اندر سورہ محمد کے اندر آیت نمبر 22 میں فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، دونوں چیزوں کو وہاں پر بھی اللہ رب العزت نے جمع کیا ہے کہ جب تم زمین میں فساد مچاتے ہو اور آپس میں رشتہ داریوں کو ختم کرتے ہو، یعنی حقوق العباد کا خیال نہیں رکھتے، تو یہ بھی وہاں سے بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ حقوق العباد کی پامالی کی وجہ سے زمین میں فساد برپا ہوتا ہے، زمین میں تمدن خراب ہوتا ہے، علاقے کے اندر آپس میں جو انصاف اور رہن سہن کا ایک اچھا طور طریقہ ہے وہ خراب ہوتا ہے۔ تو لہٰذا زمین میں فساد برپا نہ ہو، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے حقوق بجا لائیں، ہم ایک دوسرے کا حق ادا کریں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے رہیں، تو ان اچھے طریقے کا برتاؤ اور ایک دوسرے کے ساتھ ادب لحاظ کے ساتھ پیش آنے سے زمین کے اندر فساد پیدا نہیں ہوگا۔ اب جو سب سے پہلا امر اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ تم اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہو، وہ عہد کیا ہے اور اس کو توڑنا کیا ہے؟ یہاں پر تو صرف سورۃ البقرہ آیت نمبر 27 کے اندر بالکل صرف تھوڑا سا یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، تم اللہ کے ساتھ وعدہ کرنے کے بعد اس کو پکا پختہ کرنے کے بعد پھر بھی اس کو توڑ دیتے ہو۔ اس وعدے کی ایک تفسیر اکثر مفسرین کرام نے اس کے ضمن کے اندر کون کیا ہے کہ وہ جو سورۃ الاعراف آیت نمبر 172 کے اندر وہ وعدہ ذکر ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو پیدا کرنے سے پہلے ان کی روحوں کو ایک جگہ پر جمع کیا، اور پھر وہاں پر اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا کہ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو تمام روحوں نے بیک زباں ہو کر جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، بے شک تو ہی ہمارا رب ہے، شہدنا، ہم اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ تو یہاں اس وعدے سے، اس عہد سے مراد وہی وعدہ ہے کہ جو اللہ رب العزت نے ہم سے، ہماری روحوں کو جمع کر کے ہم سے لیا تھا، اپنی الوہیت کے بارے میں، اپنے رب ہونے کے بارے میں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے۔ اور پھر اس میں من بعد میثاقہ کہ اس کو پختہ، اس کو پکا ہونے کے بعد، یعنی اللہ رب العزت نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے بار بار پیغمبر بھیجے، انبیاء بھیجے، جو بار بار آ کر ہمیں ہمارا یہ کیا ہوا وعدہ یاد دلاتے کہ دیکھو تم عالم ارواح کے اندر اللہ رب العزت سے وعدہ کر کے آئے ہو کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، پھر دنیا میں آ کر دنیاوی مشاغل میں مصروف ہو کر تم یہ وعدہ بھول گئے، لہٰذا اس وعدے کو یاد رکھو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کو اپنا رب مانو۔ اور اس میں ایک مطلب یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے خاموش وعدہ۔ خاموش وعدہ کیا ہوتا ہے کہ جو بھی انسان جس ملک میں بھی پیدا ہو وہ اس ملک کے قوانین کو پورا کرنے کا پابند ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم پاکستان میں پیدا ہوئے تو پاکستانیوں کے اوپر، ہر پاکستانی بچے پر، جو بھی بچہ پاکستان میں پیدا ہو رہا ہے، پاکستان کے قوانین کو پورا کرنا اس پر ضروری ہے، وہ ان قوانین کو پورا کرنے کا پابند ہے۔ کوئی یہ بات، یہ اعتراض نہیں کر سکتا کہ میں نے کسی ایگریمنٹ پر سائن نہیں کیے، میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا، لہٰذا میں پاکستان کے قوانین کو پورا کرنے کا پابند نہیں ہوں۔ وہ اپنے اس دعوے میں غلط ہے، کیونکہ اس کا پاکستان میں پیدا ہونا یا کسی بھی ملک میں کسی بھی انسان کا پیدا ہونا ہی یہ ایک خاموش عہد ہے، یہ ایک خاموش ایگریمنٹ ہے کہ وہ وہاں جہاں کہیں بھی پیدا ہو گیا
وہ جس ملک میں پیدا ہوا اس نے اب اس ملک کے قوانین کو فالو کرنا ہے، پابند ہے وہ اس ملک کے قوانین کا، وہ مانے یا نہ مانے اس نے اس ملک کے قوانین کو پورا کرنا ہی کرنا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جب ہمیں پیدا کر دیا، اب کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں چونکہ اپنی یعنی یہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں خود بخود ہی پیدا ہو گیا ہوں، بلکہ پیدا کرنے کا ایک مکمل پروسیس ہے۔ اس پروسیس سے گزرنے کے بعد انسان جب پیدا ہوتا ہے تو پھر بہت ساری ایسی نشانیاں ہیں، بہت سارے ایسے دلائل ہیں کہ جو انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان کو پیدا کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو جب اللہ رب العزت نے ہی ہمیں پیدا کیا ہے، اور آگے والی آیات میں اللہ رب العزت اس بارے میں باقاعدہ بیان بھی فرما رہے ہیں کہ جب اللہ ہی نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ ایک خاموش ایگریمنٹ بھی کر لیا کہ ہم اب تیرے احکامات کو پورا کریں گے، ہم تیری بتائی ہوئی تمام باتوں پر عمل کریں گے۔ تو جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر ہمیں اللہ کی ماننی بھی ضروری ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ 3 باتیں بیان کی گئی ہیں کہ سب سے پہلے تو ہم اللہ رب العزت کا جو ہم نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے، ہم نے جو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے، ہم اس ایگریمنٹ کو یاد رکھیں اور اس کو پورا کریں۔ دوسرے نمبر پر ہم اپنے رشتہ داروں، اپنے جو ہمارے ارد گرد جو لوگ بستے ہیں، ہم ان کے بھی حقوق پورے کریں۔ اور تیسرے نمبر پر ہم زمین میں فساد نہ مچائیں۔ اور اگر ہم یہ تینوں کام کرتے ہیں تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر ہم ان تینوں کاموں میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی کام چھوڑ رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں یا اس کے برعکس کر رہے ہیں، تو پھر فرمایا اولئک ھم الخاسرون، جو ان کاموں کو نہیں کرتا یا ان میں سے کوئی ایک نہیں کرتا وہ خسارے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔